آج 4 ہفتوں کے بعد ملے تو مثنوی شاید گھوم رہی ہو ذہنوں میں یا بھول گئی. آج استاد محترم ہمیں حصہ بتائیں گے. کچھ بتا رہے تھے کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آج نوبت نہیں لا سکے، تو اس لیے نوبت کو بھی ساتھ ساتھ لیے تھے. استاد محترم احمد جاوید صاحب. کہاں سے شروع کہاں سے کرنا؟ یہ جی دریافت کرنا طبیب الہی رنج کنیزہ. جناب آج کا دن بڑی افراتفری میں رہا. حالانکہ میں نے پہلی مرتبہ لغت زیادہ تفصیل کے ساتھ بنا لی تھی، مطلب زیادہ بڑے حصے کی، لیکن ہمارے یہاں نیچے ایک ایجیٹیشن کا ماحول بنا ہوا تھا. تو میں وہ نیچے آیا تو اس کے بعد پھر اوپر جانے کا موقع نہیں تھا. وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، وہیں سے بھاگم دوڑ میں یہاں آ گیا ہوں. تو وہ لغت نہ لا سکنے کی اس وجہ سے معذرت کرتا ہوں. وہ انشاءاللہ اگلی مطلب مل جائے گا. وہ زیادہ ہے مطلب ضخیم ہے. اور وہی حکایت چل رہی ہے. اور ابھی تک مولانا نے اس قصے میں آخری مرحلے پر یہ بتایا ہے کہ انسان کی شخصیت، بلکہ شخصیت سے بھی بڑھ کر انسان کے وجود کی تشکیل کرنے میں سب سے محرک اور سب سے بامانی جوہر محبت کا ہے. تو اگر اس جوہر میں کسی طرح کا فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو آدمی گویا موجود ہونے کی صحیح کیفیت اور صحیح معنویت سے محروم ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ اس کنیز کے ساتھ ہوا کہ اس نے اپنے جوہر ہستی یعنی محبت کا ایک غلط مصرف نکال کے اس کو مسخ کر دیا. مرض کی اصل یہ تھی تو اس جوہر کا مرجھا جانا اس پر اس کے جسم کی بیماریوں کی شکل تک میں ظاہر ہوا. تو مطلب اس کی خرابی یہ تھی کہ جس چیز سے جدائی کو خوشی کے طور پر قبول کرنا چاہیے تھا، اس کنیز نے اس جدائی کو رنج اور روگ بنا لیا. تو اب یہ طبیب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی فراست اور شفا بخشی رکھنے والا اس کنیز سے کہہ رہا ہے کہ دریافتن آ طبیب الہی رنج کنیزک را و بشاہ و نمودن. یہ میرا خیال ہے کہ یہ فرہنگ اس کا آپ کو مل چکا ہے. اس کو نہیں کہ اس طبیب الہی کا کنیز کے مرض کو دریافت کر لینا اور پھر اپنی تشخیص کو
بادشاہ پر ظاہر کرنا، یعنی بادشاہ کو بتانا کہ اس کنیز کے مرض کی اصل یہ ہے۔ آن حکیم مہرباں چوں راز یافت، صورت رنج کنیزک باز یافت۔ اس شفیق حکیم نے جب مرض کا بھید معلوم کر لیا اور کنیز کے مرض کی درست صورت کو پہچان گیا، یہ جہاں تک ہے لغت وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کھولوں، لیکن کسی کے پاس لگتا ہے لغت ہے نہیں، یا آپ بتا دیجیے گا کہ جہاں اسے کھولنا درکار ہو کہ آن حکیم مہرباں، اس مہربان حکیم چون جب راز یافت، اس نے مرض کی حقیقت دریافت کر لی اور اس کی درست تشخیص کر لی، تو بعد ازاں برخاست عزم شاہ کر، اس کے بعد وہ اٹھا اور بادشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ را زاں شمعِ آگاہ کر، اور بادشاہ کو اپنی تشخیص کا تھوڑا سا حصہ بتا دیا، یعنی جو اس نے اس مرض کے بارے میں جانا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ بادشاہ کو بتا دیا، کیونکہ بادشاہ کے لیے مرض کی ایسی شدت کا علم بھی مضر ہوتا، جس کی صحت کامل نہ ہو وہ کامل مرض کی پہچان کو سہار نہیں سکتا، جس کا خیر مکمل نہ ہو وہ مکمل شر کی معرفت کو پروڈکٹیو نہیں بنا سکتا۔ واضح ہے؟ شاہ گفت اکنوں بگو تدبیر چیست، شاہ نے پوچھا کہ اب بہرحال بتاؤ کہ اس سے نکلوں کیسے، اس کی تدبیر کیا ہے۔ در چنی غم موجب تاخیر چیست، ایسے عظیم روگ میں، ایسے بڑے مرض میں، مطلب اس کے علاج میں تاخیر کا کیا سبب ہے؟ جو کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ یہ میں تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ ان میں کوئی بہت قابل شرح چیز نہیں، اور جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ طے کیا تھا کہ حکایتیں ہم تیزی سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور وہیں رکیں گے جہاں کوئی شعر ہمیں رکنے کے لیے تقاضا کرے۔ تو بہرحال بادشاہ نے وہ سن کے کہا کہ بھائی اب اس کا تو جلدی علاج چاہیے۔ گفت تدبیراں بود کا مرد را، گفت تدبیراں بود کا مرد را، حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ تدبیر تو بس یہ ہے کہ اس مرد کو جس کے عشق نے اس کو مریض بنا دیا ہے، حاضر آریم اسبے ان درد را، ہم اس مرد کو لے آئیں یہاں پر، اس کے آنے ہی سے اس کنیز کے مرض کا علاج ہوگا، یعنی اس کو نہ دیکھنے سے یہ مریض ہوئی ہے، اس کو دیکھ لے گی تو صحت یاب ہو جائے گی۔ قاصد بفرست کے خبارش کند، طالب ان فضل و ایثارش کند، تو بادشاہ نے فوراً ایک قاصد روانہ کیا۔ یہاں تک ہے لغت میں قاصد تک، دیکھ لیجیے، مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ خاصا ہوگا آگے تک انشاءاللہ۔ جی یہی تک ہے، بس اسی شعر تک قاصد بفرست یہ ہے، شامل ہے لغت میں جی، بس یہ آخری شعر۔ اچھا ٹھیک، تو بادشاہ نے فوراً ایک قاصد روانہ کیا جو اس کو بتائے، اخبار کہتے ہیں خبر دینے کو، جو اسے خبر دے، طالب ان فضل و ایثارش کند، اور اس مرد کو جس کے عشق نے کنیز کا یہ حال کر رکھا تھا،
اس کو یہ لالچ دے کہ تجھ پر بڑی مہربانیاں اور انعامات ہوں گے، تو اس طلب کی وجہ سے اس کو یہاں لایا جا سکے۔ اب میں آہستہ آہستہ پڑھوں۔ مرد زرگر را بخاں زاں شہر دور، مرد زرگر سنار، را کو بخاں بلاؤ، زاں شہر دور اس دور دراز شہر سے، بازر و خلعت بدہ پورا غرور، بازر و خلعت سونے اور انعام، دولت اور خلعت خزانے اور شاہی انعام سے، بدہ اس کو دے، بدہ دیجئے، پورا اس کو غرور لالچ دھوکا، کہ اس کو زر و خلعت کا وعدہ کر کے لالچ دو، تاکہ وہ کنیز کے لیے نہ صحیح زر و خلعت کے لیے آ جائے۔ تا شبد محبوب تو خوش دل بدو، تاکہ شبد ہو جائے، محبوب تو تیرا محبوب، خوش دل یعنی خوشحال، بدو اس کے ذریعے سے، اس سے، گردد آساں ان ہما مشکل بدو، گردد آساں آسان ہو جائے، ان ہما یہ ساری مشکل، بدو اس کے ذریعے سے، اس سے، ان ہما یہ سب، یہ ساری، تاکہ وہ سوداگر جب آ جائے تو اسے دیکھ کر یہ کنیز جو ہے جس سے تجھے محبت ہے وہ خوش ہو جائے، اور اس طرح یہ ساری مشکل جو مرض کی صورت میں آ گئی ہے یہ دور ہو جائے۔ چن ببینت سیم و زر آں بے نوا، بہر زر گردد ز خانوں ماں جدا، چون جب ببینت وہ دیکھے گا، سیم و زر چاندی اور سونا، آں بے نوا وہ مفلس غریب تنگ دست، بے نوا کہتے ہیں مفلس کو، کہ جب وہ مفلس وہ تہی دست سنار، سیم و زر کے ڈھیر کو دیکھے گا، بہر زر سونے کے لیے، دولت کے لیے، گردد ہو جائے گا، ز خانوں ماں بال بچوں گھر بار سے، جدا دور، جب وہ مفلس سنار سیم و زر دیکھے گا تو پھر اس سونے اور دولت کے لیے گھر بار چھوڑنا بھی گوارا کر لے گا۔ آپ اس میں کمال دیکھ رہے ہیں نا کہ سونار کے لیے لالچ دینے کی کیا ذرائع نکالے جا رہے ہیں، مطلب اس کو جوڑ کے دیکھیں، اور اس میں ایک چیز ہے جو میں ابھی عرض کروں گا، یہ دو شعر پڑھ لیں کہ زر خرد را والہو شیدا کند، زر سونا، خرد عقل، را کو والا محبت میں دیوانہ، شیدا عاشق، کند کرتا ہے، زر عقل کو دیوانہ بنا دیتا ہے، مجنون کر دیتا ہے، خاصا مفلس را کہ خوش رسوا کند، خاصا خاص طور پر، خصوصاً، مفلس را مفلس کو کہ خوش رسوا کند،
اسے تو خوب ہی ذلیل اور رسوا کرتا ہے. یعنی کہ زر مت مار دیتا ہے آدمی کی، اور خاص طور پر مفلس آدمی کو تو وہ جی بھر کے رسوا کر دیتا ہے. زر اگرچہ عقل می آرد ولیک، کہ زر اگرچہ عقل می آرد، عقل پیدا کرتا ہے، عقل سکھاتا ہے، عقل لاتا ہے، ولیک لیکن مرد عاقل باید چاہیے پورا اس کے لیے نیک نیک، یعنی بہت نیک. یہاں نیک نیک کی جو تکرار ہے اس میں نیک کے معنی الگ الگ ہیں. ایک نیک کے معنی ہے بہت، دوسرے نیک کے معنی ہے نیک. تو سونا جو ہے وہ عقل کو معاف کر دیتا ہے، لیکن صرف وہ عقل جو ہے وہ دولت مندی کے اس وبال سے بچ سکتی ہے جس میں نیکی پائی جائے. صرف نیک آدمی دولت کے ضرر سے بچ سکتا ہے، ذہین آدمی نہیں بچ سکتا. اس کا ایک مختصر کا میں کر دوں اس ٹکڑے کا، کہ اس میں زر مال و دولت کے حوالے سے مولانا ایک بصیرت فراہم کر رہے ہیں، جو ان کے الفاظ کی سادگی کی وجہ سے شاید ذہن کا وہ حصہ کیچ نہ کر پائے جو بڑی باتوں کی طرف متوجہ رہنے کے لیے ہوتا ہے. مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا تعلق دو بنیادوں پر ہوتا ہے. یعنی اپنے غیر سے انسان کا تعلق، دنیا سے انسان کا تعلق دو باتوں پہ ہوتا ہے، ایک کشش اور دوسرے افادیت. کہ وہ اس چیز میں اتنی کشش ہو کہ وہ مجھے خود سے متعلق ہونے پر مائل کر دے، یا اس چیز میں ایسی کوئی افادیت ہو جس کے ذریعے سے میری کوئی غرض پوری ہو سکے. دنیا کے ساتھ تعلق کے یہ دو ضابطے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا خلاصہ ہے زر، یعنی دنیا اپنے جس ایلیمنٹ میں کشش اور افادیت دونوں کو کوالیفائی کرتی ہے وہ زر ہے. یعنی زر میں کشش بھی ہے اور زر سے میری اغراض بھی وابستہ ہیں. میری بہت سی اغراض ہیں جو زر ہی سے مکمل ہو سکتی ہیں. تو کہہ رہی ہیں کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ دنیا اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اس کے پورے نظام کا جو سب سے قیمتی عنصر ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس سے تعلق رکھنا انسان کو اپنے شعور سے اور خدا کے شعور سے بیگانہ کر دیتا ہے. جب روایتی کلام میں عقل یا خرد کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا شعور اور اپنے مالک کا شعور، اپنی حقیقت کا شعور اور اپنے معبود کا شعور. تو جب یہ فرما رہے ہیں کہ زر اگرچہ عقل می عادت ولیک، زر اگرچہ میری محتاجی کا مجھ پر انکشاف کرتا ہے جو میری حقیقت کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن زر میں ایک ضرر یہ ہے کہ یہ میری محتاجی کو اپنی حد تک پہنچا کر روک دیتا ہے. میری محتاجی کا رخ خدا کی طرف نہیں ہونے دیتا. تو اس سے جو عقل پیدا ہوتی ہے وہ بھی اتنی معمولی ہوتی ہے کہ وہ میرے وجود کی حقیقی ضرورتوں اور حالتوں سے مناسبت نہیں رکھتی.
یہ سمجھ گئے نا. اور دوسرا نقطہ جو مولانا جو دوسرا بڑا نقطہ بتا رہے ہیں کہ دنیا سے تعلق کے لیے تیسری جہت چاہیے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا سے تمہارا تعلق تمہارے لیے مضر نہ بننے پائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے تمہاری نسبت تمہیں کمزور یا مسخ نہ کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد اخلاقی شعور پہ رکھو. اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد اپنی فطرت میں راسخ خیر پر رکھو. جس شخص نے بھی دنیا اور اپنے تعلق میں خیر کو واسطہ بنانے سے انکار کیا، نیکی کو بنیاد بنانے سے انحراف کیا، وہ شخص اس دنیا سے تعلق میں کامیابی کے نتیجے میں بھی مسخ ہو کر رہ جائے گا، اور اس دنیا کے ساتھ تعلق میں ناکامی کے نتیجے میں بھی ناقص رہے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ مولانا فرماتے ہیں. اگلا اس کا جو ٹکڑا ہے، فرستادن بادشاہ رسولاں و سمرقند در طلب آں زرگر. بادشاہ نے قاصد دوڑائے سمرقند کی طرف اس زرگر کی تلاش میں. فرستادن بھیجنا، روانہ کرنا. رسولاں رسول کی جمع ہے جس کا مطلب ہے پیغام لے جانے والا یا قاصد. بسمرقند سمرقند کی طرف، در طلب آں زرگر اس زرگر کی تلاش میں. ٹھیک ہے نا، لکھ لیا. چون کے سلطان از حکیم آرا شنید، بندے او را از دل و جاں برگزید. چن کے، یہ چاہیں تو کوئی صاحب لکھتے بھی ہیں، چن کے جب، جس وقت، سلطان وہی بادشاہ، از حکیم حکیم کی زبان سے، حکیم سے، آرا اس کو، اس بات کو، شنید سنا، بندے او اس کی نصیحت، اس حکیم کی نصیحت، را کو، از دل و جان، جان و دل سے، پوری آمادگی اور شوق کے ساتھ، برگزید اس نے قبول کیا. برگزیدن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے اختیار کرنا، چننا، قبول کرنا. تو جب بادشاہ نے حکیم سے وہ بات سنی تو اس کی نصیحت کو جان و دل سے قبول کر لیا. نصیحت کیا تھی کہ قاصد بھیجو اس سنار کو لے کر آئے. گفت فرمانے ترا فرما کنم، ہر چگوئی آ چنا کن آ کنم. اس کی روانی دیکھ رہے ہیں کیسی روانی. گفت بادشاہ نے کہا، فرمانے ترا تیرے حکم کو، فرما کنم حکم جاری کروں گا. یعنی بادشاہ نے کہا فرما کنم میں حکم جاری کروں گا، فرمانے ترا تیرے فرمان کے مطابق. بادشاہ نے کہا کہ تیرے فرمان کے مطابق میں بس ابھی حکم جاری کرتا ہوں. ہر چے کوئی، جو تو کہے گا، جو کچھ تو فرمائے گا،
چنا کن کہ ایسا کر، کنم میں ویسا ہی کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک رعایت ہے، کیونکہ شاعری میں بڑا شاعر جو ہے وہ لفظ کی معروف کنسٹرکشن، لفظ کی معروف نسبتوں میں بھی تصرف کرتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک جملے میں دو معنی پیدا کیے جائیں. یہ آسان ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دو معنی میں استعمال کر دیا جائے. تو جو بڑی قدرت کلام ہوتی ہے وہ فقروں میں بھی دو تین معنی کی جہتیں پیدا کر دی. تو اب جس کی ایک مثال یہ ہے کہ گفت فرمانے ترا فرما کنم، اس کا ایک مطلب تو وہی ہے، واضح ہے کہ تیرے فرمان کے مطابق میں حکم جاری کرتا ہوں، جیسا تو کہہ رہا ہے میں ویسا بھی حکم جاری کرتا ہوں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری کیا مجال ہے کوئی حکم دینے کی، جو تیرا حکم ہوگا اسی کو حکم بناؤں گا. یہ مطلب یہ تورا کے استعمال سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر جگوہی چنا کن کنم. اب آپ دیکھیں کہ کنیز کے مرض کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے کمتر کے آگے بے اختیار ہو گئی. مرض کا سبب ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے سے کمتر کے آگے بے اختیار ہو جانا، اپنے سے کمتر کے سپرد ہو جانا. وہ دنیا کے سپرد ہو گئی تھی. اور صحت کا بھی یہی قانون ہے کہ اپنے سے برتر کے آگے بے اختیار ہو جانا. کنیز نے اس سے زرگر سے کہا کہ جو تو چاہے میں کروں گی، تو اس حال کو پہنچی. اور بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے طبیب الہی جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، میرا کیا اختیار، میری کیا مرضی، میری کیا خواہش، میں اس سب کو ایک طرف رکھتا ہوں. جو تو چاہے گا وہ میں چاہوں گا، جو تو کہے گا وہ میں کہوں گا، اپنی تمام دستیاب طاقت کے ساتھ. آپ سمجھیں نا، اللہ کے حکم کی تعمیر یا بڑے کے حکم کی تعمیر اپنے وجود میں موجود تمام قوتوں کو مرتکز کر کے ہوتی ہے. تو اب آپ کہیں بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرا حکم ہے میں اسی کو حکم بناؤں گا، یعنی میں تیرے حکم کو اس کی مراد کی تمام تفصیلات میں نافذ کروں گا. تو جیسا کہے گا ویسا کروں گا. پس فرستاداں طرف یک دو رسول، پس پھر فرستاد بادشاہ نے بھیجا، طرف اس طرف یعنی سمرقند کی طرف، یک دو رسول ایک دو قاصد، حاذقانو کافیانو بس عدول. حاذقان، حاذق کی جمع، حاذق کہتے ہیں ماہر ہو، جس کام جس فن میں بھی ہو اس کا ماہر ہو اسے کہتے ہیں حاذق. کافیاں، کافی کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ جن کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو پھر بے فکری سے رہا جائے، وہ اس کام کو ضرور انجام دیں گے. یعنی اس کام کے لیے انہیں کسی رہنمائی اور امداد کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں کافی. یعنی ماہر بھی ہوں اور ایسے کام کرنے والے بھی ہوں کہ اپنی مہارت کا اظہار خود کر سکیں، کسی سے کام لینے کی انہیں ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے جی. وہ بس اور بہت، بس بمانی بہت، عدول. اب یہاں یہ لفظ آیا ہے، اس کو دونوں طرح سے کہیں تو دونوں معنی اس میں ہیں.
عدول جو ہے وہ کہتے ہیں جو صاحب عدل ہو، صاحب انصاف ہو، عادل ہو اور سچا ہو، جس کی گواہی کبھی رد نہ ہو۔ عدول اسے کہتے ہیں جس کی شہادت قبول کی جائے، جس کی گواہی پر جرح نہ کی جائے، آپ سمجھیں نا، اس کو کہتے ہیں عدول۔ لیکن اسی لفظ کو اگر ہم عدول پڑھیں تو عدول جمع ہے عادل کی، تو دونوں معنی میں یہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عدول پڑھنا چاہے تو حاذقاں اور کافیاں کی رعایت سے یہاں جمع کا صیغہ اچھا ہے، یا جو بھی ہے، بہرحال معنی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں۔ تو بادشاہ نے ایسے قاصد اس سنار کی طرف بھیجے جو اپنے کام میں ماہر تھے، جو اپنے کام میں دوسروں کی مدد اور رہنمائی سے بے نیاز تھے، اور جو اپنے کام میں قابل اعتبار تھے۔ ان کا عدول ہونا اس لیے بھی بہت ضروری تھا کہ وہ بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر بادشاہ کے دیے ہوئے کام کو کر رہے تھے، تو ان کو چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو ان کا سچا ہونا، ان کا سچا گواہ ہونا، ان کا سچا رپورٹر ہونا بہت ضروری تھا کہ وہ جو آ کے کہیں گے وہی بات مانی جائے گی۔ تا سمرقند آمدن داں دو امیر، وہ دونوں بالآخر تا سمرقند، تا کا مطلب ہے یہاں تک کہ، یعنی یہ سب ہوا یہاں تک کہ، یہاں تا کا یہ مطلب ہے۔ سمرقند آمدن، سمرقند پہنچ گئے۔ دو امیر، وہ دو سردار، وہ دو ممتاز لوگ۔ پیش زرگر، اس سنار کے پاس، پیش زرگر اس سنار کے پاس، ز شاہن شاہ بشیر، بادشاہ کی طرف سے بشارت دینے والا بن کر، بادشاہ کی طرف سے خوشخبری لے کر۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس کو ہم گہرائی میں جا کے کھولیں۔ کہ لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شہر ہا از تو صفت۔ کہ یہ جمع کیا ہے کہ اور اے کو، کہ اے، کیونکہ بشیر بن کے پہنچے، اب ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے لطیف استاد کامل معرفت، کہ اے لطیف کہتے ہیں جو بہت باریک، دقیق اور نازک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، جو بہت نفیس اور نازک کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، کہ اے نازک اور لطیف کام کرنے والے استاد کامل معرفت، وہ استاد جو اپنے فن کی پوری معرفت رکھتا ہو، جس سے اس کے فن کا کوئی بھید پوشیدہ نہ ہو، جو اپنے فن کے ہر تقاضے کو پورا کر سکتا ہو، جو اپنے فن کی تعلیم کو آخر تک دوسروں کو فراہم کر سکتا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ سب اس کے معنی ہے استاد کامل معرفت۔ فاش مشہور، اندر شہر ہا، شہر در شہر، مختلف شہروں میں، از تو تیری، تیرے بارے میں، صفت تعریف، کہ اے استاد کامل معرفت، تیری تو شہر شہر دھوم مچی ہوئی ہے، تیرے تو ہر شہر میں لوگ مداح ہیں۔ واضح، یہاں صفت کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف یا کوئی وصف۔
ٹھیک ہے جی. نک فلاں شہ از برائے زرگری. نک جو ہے وہ اینک ہے. اینک کا مطلب ہے اب. ہاں اب یہ مطلب ہے اینک کا. نک اب فلاں شہ فلاں بادشاہ از برائے زرگری سونے کے کام کے لیے زیور بنانے کے لیے. از برائے زرگری زیور بنانے کے لیے اختیارت کرد تجھے چنا ہے اس نے. اختیارت تجھے چنا تے یہاں پہ تجھے کے لیے. اختیارت کرد تجھے منتخب کیا ہے اس نے. زیرا کیونکہ. زیرا کا مطلب ہے کیونکہ. مہتری مہتر کہتے ہیں سردار کو جو لوگوں سے بڑا ہو جو لوگوں سے آگے ہو. مریضہ خوف سے پاک ہو گئی. وہ مریضہ ڈر سے آزاد ہو گئی. وہ مریضہ بالکل دل جمعی کے ساتھ مطمئن ہو گئی. اس مریضہ کے اطمینان کا ایک سبب اس کے تجربے میں تھا اور ایک سبب اس کے تجربے میں نہیں تھا. اس کے اطمینان کی شدت تجربے والی چیز میں بھی اتنی ہی تھی اور جو چیز تجربے میں نہیں تھی اس پر بھی اتنی ہی تھی. یہ ادب سکھایا ہے فالوور ہونے کا, متبع ہونے کا, امتی ہونے کا. آپ سمجھ ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشرات میں جو چیزیں تاریخی نوعیت کی ہیں ان پر بھی میرا یقین اسی شدت اور قطعیت والا ہونا چاہیے, اور جو چیزیں میرے تجربے میں نہیں ہیں اور نہ آ سکتی ہیں ان پر بھی یقین کی صورت اور بناوٹ وہی ہونی چاہیے. واضح ہے یہ بات. تو ایمان کہتے ہیں یقین کے لیے شرط حضور کو ختم کر دینے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان آپ کے یقین کی توسیع کا نام ہے. یقین کو یقین کے لیے تجربے مشاہدے کی شرط کو ساقط کر دینا اللہ کے وعدے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر, یہ ایمان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایمان میرے استعداد علم سے پیدا ہونے والے یقین کو گھٹیا سمجھ کے اپنے سے منقطع اور غیر متعلق رکھتا ہے. تو وہ اپنے اوپر یقین پیدا کرنے کا علمی اور حالی اسلوب بھی اپنے ہی بیان میں داخل کر کے ہم میں منتقل کرتا ہے. یہ سب اس میں آپ کو یہ سب اشارے مل رہے ہیں. تو وعدہ آپ ایمن زبین پہ غور فرمائیے. یہاں سے اٹھے تھوڑی سی چیز پہ بھی آپ لے جائیں کہ مجھ سے پولیس والے نے کہا کہ میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا, تم مطمئن رہو. یہ بھی ایک ہے کہ میں خوف سے نکل آیا, مجھے گرفتاری کا خوف تھا. ایک پولیس والے نے کہہ دیا میں نہیں کروں گا, نکل آیا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم یہ جو کھانسی کو ٹی بی سمجھ رہے ہو, تم فکر نہ کرو, یہ ٹی بی نہیں ہے, یہ تو الرجی ہے. اب میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ خوف سے نکل آیا. ایک بہت بڑے زباں دان نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم کیوں گھبراتے ہو, عبرانی میں تمہیں سکھا دوں گا. تو اب میں گھبراہٹ سے نکلا, میں کہا ٹھیک ہے سیکھ جائیں. واضح نا, اندیشے سے نکل آئے. اب عبرانی سیکھنے کی جو مجھے وہ بشارت دی جا رہی ہے, میں تو عبرانی کو لکھا ہوا اور پڑھا ہوا اور بولا ہوا کبھی دیکھا میرے تجربے ہی میں نہیں ہے. تو بالکل تجربے سے غیر حاضر زبان کا ملکہ پیدا کرنے کی ایک بشارت پہ میں نے اطمینان کر لیا. اب اسی کو اوپر اٹھا کے کہتے ہیں یہی ایمن زبین مومن ہوتا ہے. مومن کا ایک ترجمہ ہے ایمن زبین, خوف سے آزاد. اس خوف سے آزاد جس خوف کے اسباب اس دنیا میں نہیں.
جس خوف کا مصداق اس دنیا میں نہیں ہے اس خوف سے بھی آزاد کر دیا نبی نے، اللہ نے. سمجھ رہے نا؟ یعنی جس سے آدمی تکلفاً اور ذہنی سطح پر تصور کے مفہوم میں ڈرتا ہے، اس تصوراتی خوف کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے نبی. تو وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، وعدہ باشد مجازی تاثیر. تو یہاں مولانا نے وہ جو میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا کہ مولانا زبان کے محکوم نہیں بنتے، زبان پر حکومت کرتے ہیں. یہ بعض جگہ سب قاعدے قواعد کو توڑ دیتے ہیں، تو وہ قاعدہ قانون انہی سے اخذ کرنا پڑتا ہے. وہ اس کی مثال ایک یہ شعر ہے. ابھی اب وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، اس میں انہوں نے اگر ان کے ترجمے تک رہیں تو یہ شعر معمولی ہے. ترجمہ ذرا دیکھیے، یہ حقیقی کا ترجمہ کر رہے ہیں سچا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں سچے وعدے جو ہیں وہ دل پسند ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشان کرتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے مولانا کی، کیونکہ مجازی کو جھوٹے کے معنی میں سمجھنا کسی بھی لسانی قاعدے سے ممکن نہیں ہے. مجاز کہتے ہیں حقیقت کا اپنے لیے ایک صورت کو ویلڈ بنانا، اس کو کہتے ہیں مجاز. مجاز میں اجازت وغیرہ کا لفظ نہیں سب چھپا ہوا، جواز اجازت یہ سب یہی مادہ ہے. تو جس میں اجازت اور جواز کا عنصر داخل ہو اسے آپ جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے نا؟ مجاز کہتے ہیں حقیقت کی عارضی صورت کو، بس یہ مجاز ہے. تو حقیقت کی عارضی صورت بھی جنریٹڈ بائی حقیقت اٹ سیلف ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ترجمہ بھی غلط، وہ بھی غلط، کیونکہ یہ جو ہے یہ جنہوں نے فارسی قاعدے قانون سے پڑھی ہوتی وہ پھر قاعدے قانون کو حاکم کرتے ہیں شعر پر، اور اس کے نتیجے میں یہ معمولی پن سامنے آتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وعدہ اگر اللہ کی طرف سے بندے کی زبان سے نکلا ہوا ہو تو وہ دل میں کھپ جاتا ہے. آپ سمجھیں نا؟ ابھی کھولتا ہوں، دیکھیے گا یہ ایسا شعر ہے کہ اس پہ بہت دیر تک ہم کر سکتے ہیں. اللہ کا وعدہ بندے کی زبان سے نکلا ہوا دل تک مار کرتا ہے. اس کا ہم ابھی مطلب واضح کریں گے. اور مخلوق کا وعدہ یا قوانین فطرت کی بنیاد پہ کیا گیا وعدہ، یا زمانے کے بھروسے پر کیا گیا وعدہ، یا انسان کا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کیا ہوا وعدہ، یہ سب مجازی ہیں. اور یہ وعدے پورا ہو سکنے کا کوئی سامان نہیں رکھتے. ان سب وعدوں کا نتیجہ مایوسی اور پریشانی. آپ سمجھیں؟ اصل شادمانی اللہ کے وعدے میں ہے جو اس کے کسی بندے کی زبان سے نکلے. اور ساری دنیا مل کے آئندہ کے لیے کسی چیز کا وعدہ کر لے تو وہ ساری دنیا اپنے قول کو نبھانے کی اپنی ذات کے اندر کوئی قوت اور استطاعت اور استعداد نہیں رکھتی. وہ وعدہ تو کر لے گی لیکن اس کا انجام مایوسی ہی ہوگا. دنیا تمہیں کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے. دنیا سے کی دی ہوئی ضمانت پر اعتبار کرو گے تو خائب و خاسر اور مایوس و نومید ہی رہو گے. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ گئے نا؟ کیا کہنے مطلب وعدہ باشد حقیقی کا مطلب ہے وہ کلیمز، وہ ڈسکورسز، وہ ورسز، اور کیا کہتے ہیں وہ دعوے جو اللہ کے ہوتے ہیں اسی کے بھیجے ہوئے بندے کی زبان سے، وہ میرے ذہن میں اپنی میننگ فلنس کے لیے میرے ذہن کے محتاج نہیں ہوتے.
اللہ جن لفظوں میں کلام کرتا ہے ان لفظوں کی ساری معنویت قلب سلیم سے پیدا ہوتی ہے، ذہن لسان سے نہیں ہوتی۔ آپ سمجھیں، دل پذیر کا مطلب یہ ہے کہ جن کے معنوں کو دل سمجھتا ہے، دماغ تو بیچارہ حیران ہے، اور جن لفظوں کے معنی کو ذہن سمجھتا ہے اور دل لا تعلق ہے، وہ الفاظ ہمیشہ مایوسی کی کیفیت پیدا کریں گے، اور جن لفظوں کو دل جانتا ہے اور ذہن اس کے آگے ہکا بکا ہے، وہ الفاظ ہمیشہ سرمایہ شادمانی بنے گے۔ یہ لسانیاتی تھیوری بھی یہ بعد میں چھیڑیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وعدہ مجازی کے حسن کو تو سمجھیں آپ۔ مجاز کہتے ہیں حقیقت چاہتی ہے کہ میں اس صورت کو اس کی کسی عارضی مینیفیسٹیشن یا ویلیڈیشن کے طور پہ قبول کروں، حقیقت یہ چاہتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اس صورت کا نام نہ لینا، مجھے یہ صورت نہ سمجھنا۔ جیسے روشنی چاہتی ہے کہ میں بلب کو اس کے کسی تعین کے طور پہ قبول کروں، کسی عارضی محدود اور وقتی تعین کے طور پہ بلب کو قبول کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی روشنی میرے کان میں بہت تحکم سے کہتی ہے کہ بلب کو مانو ضرور، لیکن مجھے کبھی بلب نہ کہنا۔ مجاز اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت کہتی ہے کہ میرے حوالے سے اس صورت کو مانو ضرور، کیونکہ یہ میں نے تمہاری سہولت کے لیے پیدا کی ہے اپنے تعلق سے، لیکن خبردار مجھے یہ صورت نہ کہنا، یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ صورت حقیقت ہے۔ آپ سمجھے، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ تو جس کا انکار بھی حقیقت سے دور کرے، جس کا اقرار بھی حقیقت سے محروم رکھے، اسے کہتے ہیں مجاز۔ واضح ہی بات، واضح ہو گئی ہوگی یار۔ خیر، تو مجاز تو اب نہیں، جو اس میں بات ہے کہ وعدہ مجازی کسے کہتے ہیں؟ وعدہ مجازی اس چمتکار کو کہتے ہیں جو اس کا سننے والا اس سے عرض کرتا ہے کہ صورت کی حقیقی ہے۔ آپ سمجھیں، ایک آدمی آپ کہتا ہے آؤ تم ہمیں ووٹ دو، ہم تمہارے لیے دنیا کو جنت بنا دیں گے، تو وہ گویا دنیا اور جنت کے درمیان جو ایک حقیقت و صورت کا فرق ہے اس کو ملیمیٹ کر رہا ہے اور اصلی جنت کا انکار کر رہا ہے، اور اس دنیا میں اس جنت کو منحصر کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جب جنت کو جاننے، جنت کو ماننے، جنت کی طلب رکھنے والے 7 سال بعد اس سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے جنت، تو اس کا نتیجہ سوائے مایوسی اور نا امیدی اور پریشانی کی کیا نکلے گا؟ تو وعدہ مجازی کیا ہے کہ یہ ضمانت دینا کہ صورت کی حقیقت ہے، اور مجھے آپ نے 20 سال صورت کو حقیقت بنا کر دکھایا، ایک دن مجھ پہ واضح ہو گیا کہ لا حول ولا قوت، صورت کبھی حقیقت ہو سکتی ہے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں تاثیر، مایوسی۔ یعنی کہ دنیا میں منصوبوں کی تکمیل بھی مایوس کرنے والی ہے، آخرت میں منصوبوں کا تصور ہی فلفل کر دیتا ہے۔ واضح ہی بات یہ ہے۔ تو وعدہ اہل کرم گنج رواں، وعدہ نا اہل شد گنج رواں۔ اہل کرم اس میں سمجھ لیجئے، گنج رواں سمجھ لیجئے، نا اہل سمجھ لیجئے، گنج رواں سمجھ لیجئے، گویا پورا ہی شعر سمجھ لیجئے۔ اہل کرم، اس کے کئی معنی ہیں۔ کرم کے، اہل کرم مطلب کرم والے، کرم کے کئی معنی ہیں، اور سب معنی اس میں مطلوب ہیں۔ بڑائی، سخاوت اور اصالت۔ اصالت ایک لفظ ہے جس کا آسان مجھے فوری طور پہ نہیں سوجا، مطلب پرنسپیلٹی۔ اصالت کا مطلب ہے، اصالت کا مطلب کسی چیز کا پرنسپل ہونا،
یعنی وہ چیز خود بنیاد ہو، کسی بنیاد پہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کرم کے کئی معنی ہیں، مہربانی بھی ہے، بہت سے معنی ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑائی والے لوگ ہیں، جو اللہ کی بڑائی سے عزت پانے والے لوگ ہیں، جو خدائے بزرگ کی طرف سے بزرگی لے کر آنے والے لوگ ہیں، یہ اہل کرم. ان کا وعدہ جو ہے نا وہ ایک چلتے ہوئے خزانے کی طرح ہوتا ہے. گنج رواں کی ایک تلمی ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں، ابھی لفظی معنی بتا. گنج رواں یہ کہ وہ خزانہ جو چلتا رہے، جو میرے دروازے پہ یا آپ کے دروازے پہ اسٹیشنڈ نہ ہو، وہ ساری دنیا میں گھومتا رہے تاکہ ساری دنیا میں بانٹا جائے، اور جو خرچ کرنے سے بڑھے. آپ سمجھ، جس میں کبھی کوئی کمی نہ آئے. ان دو صفتوں کے ساتھ خزانے کو کہیں گے گنج رواں، لا محدود متحرک خزانہ، گنج رواں. ٹھیک ہے جی. تو اہل کرم کا وعدہ کیونکہ اصل کرم سے صادر ہوتا ہے، آپ سمجھ، تو اصل کرم سے صدور کی وجہ سے ان کا وعدہ لامحدود متحرک خزانے کی طرح ہوتا ہے، جو پورا ہو کر رہتا ہے. وعدہ کیا جاتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. وعدے میں آپ ذرا سا لفظ میں غور کریں نا، تو وعدے سے کسی کی ضرورت متعلق ہوتی ہے ہمیشہ. تو کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ وعدہ کرتے ہیں وہ تمہاری ضرورت کو ہمیشہ لامحدود سطح پر پورا کرنے کی ضمانت دے سکتے ہیں. لیکن وعدے نااہل، جس کو اللہ نے نہیں بھیجا، جس میں بڑائی کی اہلیت ہی نہیں ہے، جو بڑائی کا مستحق ہی نہیں ہے، جو خیر کا نمائندہ بننے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جو جھوٹا ہے، تو اس نالائق جھوٹے کا وعدہ جو ہے وہ رنج رواں ہوتا ہے. گنج رواں اور رنج رواں میں قافیہ اور ساؤنڈ کو وہ دیکھ رہے ہیں نا، خوبصورتی. کہہ رہے ہیں کہ یہ رنج رواں ہے، وہ گنج رواں ہے. اس جھوٹے احمق دنیا پرست کا وعدہ جو ہے، چاہے یہ دنیا کی کسی بھی پوزیشن کو اختیار کر کے کرے، چاہے یہ دنیا میں موجود تمام اختیارات کو اپنے اندر مرتکز اور فنکشنل کر کے بھی کرے، تو یہ نااہل ہے، نالائق ہے، غبی ہے، بے وقوف ہے اور بالکل درماندہ ہے، مفلس ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں کا وعدہ رنج رواں ہوتا ہے. یہ ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے ضرورت کو بڑھاتا ہے، یہ تکلیف کو دور کرنے کے بجائے تکلیف میں اضافہ کرتا ہے. اب میں آپ سمجھ گئے نا، نااہل بڑا قیمتی لفظ ہے یہاں پہ. نااہل کا مطلب ہے انکیپیبل بھی، اور جس میں کیپیسٹی ہی نہ ہو اس کام کی. تو گنج رواں، قارون کے کچھ داستانی خزانے مشہور ہیں، ان میں سے ایک خزانے کا نام گنج رواں تھا، جس کے بارے میں آیا نا کہ 40 اونٹوں پہ کیا اس کی وہ کلیاں ہی لدی ہوتی تھی. تو جو حالت سفر میں اس کے ساتھ جو اثاثہ اور خزانہ رہتا تھا اس کو کہتے تھے گنج رواں. اس کا لقب تھا. پرانی ٹریڈیشنز میں چیزوں کے نام رکھے جاتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیالے، تلوار وغیرہ کے نام، تو اس کے خزانے کا نام پڑ گیا گنج رواں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تلمی ہے، اور قارون کے حوالے سے اس کا ایک اچھا مصرف بھی نکل سکتا ہے کہ قارون کا خزانہ ہے، نہیں بہت بڑا خزانہ. اور رنج رواں میں رواں جو ہے وہ رفتن والا نہیں ہے، روانی والا رواں نہیں ہے. یہ رواں ہے یعنی جان. یہ ایک استادی ہے کہ رواں کا مطلب جاری، چلتا ہوا، رواں کا مطلب جان، جس کو تلفظ میں رواں بھی کہہ دینا غلط نہیں. ٹھیک ہے. تو نااہل کا وعدہ جان کا روگ ہوتا ہے، اور اہل کرم کا وعدہ گویا گنج رواں. تو اب یہ آخری شعر پڑھ لیتے ہیں، یا تھیم مکمل ہو جائے گا. تو پھر یہ آخری 2 شعر بس جلدی سے نکل جاتے ہیں.
کہ وعدہ ہا باید وفا کردن تمام. اب اتنے بڑے روحانی اسٹرکچر کو دکھا کر اس کے اخلاقی مفاد کو بیان کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ روحانیات کے بڑے سے بڑے حقائق بھی اگر اخلاقی تاثیر اور افادیت نہ رکھیں تو وہ توہمات اور تصورات سے زیادہ کچھ نہیں. اتنی بڑی معرفت دینے کے بعد ایک دم اس کے عملی اور اخلاقی مصداق پہ آ گئے، یعنی نصیحت پر کہ وعدہ ہا باید وفا کردن تمام. سب وعدے پورے کرنے چاہیے، جو وعدہ کرو اسے پورا ضرور کرو. ورنہ خواہی کر باشی سرد و خام. تو اور اگر تو اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا تو سرد اور خام رہ جائے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ مولانا کی ایک ووکیبلری ہے، سرد خام وغیرہ یہ گالیاں ہیں مولانا کی زبان میں. مطلب جس کو وہ گالی دینا چاہیں نا اسے کہتے ہیں سرد خام، اور کچھ اور الفاظ ہیں. تو یہ سرد اور خام کو آپ ان کی جو ظاہری مطلب میں نہ لیں کہ اس کی شدت کم رہے. سرد کہنے کا مطلب گالی دینا ہے، خام کہنے میں پیچھے شدت گالی دینے والی ہے کہ یہ اگر تو وعدہ پورا نہیں کرے گا تو سرد ہے، تو مردہ ہے، تجھ میں زندگی کی رمق نہیں ہے، تو بے مصرف ہے، تو سڑ جائے گا. اور تو خام ہے مطلب تو کراہت پیدا کر دینے والا خام. بعض چیزیں خام اور کچی ہوں نا تو انہیں دیکھنے سے کراہت محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح کا سرد ہے کہ تجھے چھونے سے گھن آتی ہے، تو اس طرح کا خام ہے جسے دیکھنے سے کراہت محسوس ہوتی ہے. تو موجود ہی نہیں ہے، تو دھرتی پر بوجھ ہے، تو انسانیت پر داغ ہے، اور تو وجود کے نام پر ایک لعنت ہے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور سرد وہ ہے جو کچھ کرے گا نہیں، وہ سرد ہے. تو نکما نااہل کاہل آدمی وعدے پورے نہیں کرتا، وہ سرد ہے. اور خام یہ کہ اس کی اخلاقی حس کی پختہ نہیں ہے تو وہ وعدے پورے نہیں کرتا. وعدے پورے نہ کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، غیر ذمہ داری اور کسب. اس کی مناسبت سرد سے ہے. اور ایک ہے بے نیازی اور اخلاقی تربیت میں کمی، وہ ہے خام. تو اخلاقی طور پہ خام ہے، انسانی سطح پہ سرد ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اب وعدہ کردن را وفا باشد بجاں تا ببینی در قیامت فیضیاں. تو بھائی وعدہ وفا کیا کرو دل و جان سے. اس کے لیے اگر کچھ مشکلات بھی اٹھانی پڑیں تو اسے بھی اٹھاؤ، کیونکہ وعدہ وفا کرنا اپنے اوپر گرفت رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور بندگی کو جو قوت درکار ہے اس قوت کا سب سے بڑا نمونہ وعدے کو پورا کرنے کی قوت ہے. جو آدمی وعدہ پورا کرنے کا عادی اور اس پر قادر ہوگا وہ بندگی کے تمام مطالبات کی تکمیل پر بھی قادر ہوگا. واضح ہے نا؟ تو جب تم بندگی کے تمام مطالبات کی تکمیل کرنے کے قابل ہوگے، جب تم اپنے نفس پر سواری گانٹھنے کی طاقت رکھنے والے بنو گے، تو تم یہاں تو چلو تھوڑی بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن پھر جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو دیکھنا کہ یہاں کی تھوڑی مشکلات وہاں کی بے پایاں راحتوں کا سبب کیسے بنتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دوسرا صفحہ پہلی دفعہ ساتھ لائیے گا، میرے پاس اور دینے کو نہیں ہے، یا پھر کوئی کا نسخہ لے لیجیے. اسے یاد رکھیے گا اور نہیں رکھیے گا. دوسرے کیونکہ چھوٹا ایک گیپ لیتے ہیں، شادیوں کا فنکشن جو ہوتے ہیں
ऑफ हो जाती है। तो अब अगला प्रोग्राम जो है वो 14 जनवरी को होगा और उस्ताद मोहतरम के साथ ही होगा। तो ये आज अगले महीने का प्रोग्राम आप ले सकते हैं ताकि आप जान सकें कि बीच में कुछ नहीं है और बाद में ये हम मिलते हैं इस तरह